اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سارے وظیفے چھوڑ کر ایک لفظ پڑھ لو، اسی وقت غیب سے دولت والے ہاتھ آ جائیں گے، کروڑ مانگو گے اللہ 400 کروڑ دے گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین کرام، اللہ پاک کا یہ نام چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے پڑھ لو، پھر غیب سے اتنا رزق آئے گا کہ آپ دیکھ کے حیران رہ جاؤ گے۔ ناظرین کرام، آپ یہ ایک جادوئی وظیفہ کر لو، پھر انشاءاللہ اللہ پاک کے فضل و کرم سے دولت آپ کے گھر آنے کو ترسے گی، اور اتنی دولت آ جائے گی کہ آپ گنتے گنتے بھی تھک جاؤ گے، لیکن دولت شمار نہیں ہوگی۔ محترم ناظرین کرام، آج سارے کام چھوڑ کر اللہ تعالیٰ کا ایک صفاتی نام اور حسبنا اللہ و نعم الوکیل کا یہ پاورفل وظیفہ کر لو، جو کہ ابھی آپ کو بتاؤں گا۔ آج یہ عمل جو بتاؤں گا میرے بھائیوں اور میری بہنوں، ایک مرتبہ یہ وظیفہ کر لو، اگر پھر بھی آپ کے مسئلے مسائل حل نہیں ہوتے تو پھر ہمیں افسوس ہوتا ہے۔ آج اپنے سینے کا وہ راز بتاؤں گا، اپنے خاص طور پر ان بھائیوں اور بہنوں کو جن کے پاس ایک وقت کا کھانا نہیں ہے اور دوسرے وقت کا پتہ نہیں، غریب ترین لوگوں کو غیبی دولت کے لیے خاص اور مجرب وظیفہ بتاؤں گا۔ انشاءاللہ ان کے رزق کے اندر برکتیں بھی ہوں گی، ان کو غیبی طریقے سے مدد بھی ہوگی، اور ان کا فوری طور پر پیسوں کا انتظام ہو جائے گا انشاءاللہ۔ اللہ پاک کے حکم سے اللہ پاک کی ذات ہے جو رزق بھی دیتی ہے، جو پیسہ بھی بے شمار دیتی ہے، ہر چیز اسی کے اختیار میں ہے۔ بس آپ لوگوں کا کامل یقین کر کے اللہ پاک کی ذات پہ ہی بھروسہ کر کے یہ وظیفہ پڑھنا ہے۔ بڑی سے بڑی رکاوٹیں ہوں گی، رزق کی بندش جو ہوگی، نظر بد ہوگی، جادو تک کے اثرات جو ہوں گے وہ انشاءاللہ ختم ہو جائیں گے۔ وظیفہ کرنے کے لیے آپ لوگ سکون سے بیٹھ جائیں، کہیں بھی ہوں سکون سے بیٹھ جائیں۔ اسی دوران کسی سے بات نہیں کرنی، کسی کو جواب نہ دیں، کسی کو نہ بتائیں کہ میں یہ وظیفہ پڑھ رہا ہوں۔ جب شروع کریں تو بھی نہ بتائیں، جب وظیفہ ختم کریں تو بھی نہ بتائیں۔ وظیفہ کرنے کے لیے ناظرین کرام چپ چاپ بیٹھ جائیں، خاموشی سے گھر کے اندر۔ گھر میں نہیں ہے تو کوشش کریں کہ گھر کے اندر ہی یہ وظیفہ پڑھیں، تو آپ کو اسی وقت وہیں پر ہی مدد ہوگی، اور غیبی طریقے سے آپ کو فوری طور پر دولت ملے گی، اور جتنے بھی آپ مانگیں گے انشاءاللہ اللہ پاک کے فضل و کرم سے اس سے بھی کہیں زیادہ ملے گا۔ کئی ایسے میرے بہن بھائی روزانہ ہی بندوں سے پوچھتے پھرتے ہیں کہ ہم قرضوں میں انتہا درجے تک دبے ہوئے ہیں، اور آپ لوگ میرا یقین کریں، ایسے بھی بہن بھائی اس دنیا میں رہتے ہیں جو کہتے ہیں کہ ایک وقت کا ہے، دوسرے وقت کا کھانا نہیں ہے، اگر دن میں کھا لیں تو رات کو بھوکا سونا پڑتا ہے۔ دل پسیج جاتا ہے ان کی باتیں سن کر کہ اس بھری دنیا میں کیسے کیسے بیچارے لوگ ہیں جو تکلیفوں میں ہیں، پریشانیوں میں ہیں، قرضوں میں جکڑے ہوئے ہیں۔ ان کو دیکھ کر بہت افسوس ہوتا ہے کہ کاش ہمارے پاس اتنے زیادہ وسائل ہوتے کہ جو لوگ غریب ہیں، نادار لوگ ہیں، یتیم بچے یا بچیاں ہیں، یا بیوہ اور مسکین عورتیں ہیں، ان کی کچھ نہ کچھ مدد کر سکتے۔ لیکن بندہ کس کس کی مدد کر سکتا ہے؟ وہ کتنے افراد کی مدد کر پائے گا؟ شاید 2 4 5 10 15 یا پھر زیادہ سے زیادہ 20 افراد کو دے دیں۔ لیکن میرے بھائیوں اور میری بہنوں، میرے دوستوں، میرے عزیزوں، آج سب سے کہتا ہوں کہ صرف اور صرف اللہ پاک سے ہی مانگا کریں، اسی کی عبادت کیا کریں، اور خوب دل لگا کر کام کیا کریں، حلال اور پاکیزہ رزق کمائیں، خود بھی کھائیں اور گھر والوں کو بھی کھلائیں، اور سب کچھ اللہ تعالیٰ کے سپرد کر دیں، وہی آپ کے حق میں بہتر فیصلہ کرے گا انشاءاللہ۔ یہ اتنا طاقتور وظیفہ ہے جو میں نے آج تک اپنی زندگی میں کسی کو نہیں بتایا ہوگا۔ لوگوں کی رائے پڑھ پڑھ کر میرا دل و دماغ چکرا چکا ہے۔ آج وہ مجرب وظیفہ بتاؤں گا جو سالوں پرانی کتاب سے منسوب ہے، وہیں سے نکال کر یہ وظیفہ بتایا گیا ہے۔ ناظرین کرام، آپ یقین کر کے دیکھو میرے بھائیوں، میری بہنوں، یہ وظیفہ ایک مرتبہ پڑھ کے دیکھ لینا۔ صرف ایک مرتبہ آپ لوگوں کو پڑھنا ہے، لیکن اکثر لوگوں کے پاس وقت نہیں ہوتا،
کیونکہ ہر بندہ اپنے روزمرہ کے کاموں میں مصروف رہتا ہے، کوئی اپنی محنت مزدوری میں لگا ہوا ہے، کوئی صبح شام دہاڑی میں لگا ہوا ہے، کوئی بیچارہ مزدور پتھر باندھ رہا ہے، کوئی اینٹیں لگا رہا ہے، لیکن کتنے بیچارے مزدور اور غریب اور ندار بیچارے، کسی کے پاس تو یہ کام بھی نہیں ہے، تو وہ بالکل ہی مفلسی میں زندگی گزار رہے ہیں۔ تو میرے بھائیوں، میری بہنوں، کسی بھی دن کسی بھی وقت یہ وظیفہ پڑھ لینا، اور یہ وظیفہ پڑھ کے دیکھ لینا، اگر پھر بھی زندگی میں دولت، رزق اور پیسوں کی کمی رہ جائے تو پھر مجھے کہنا۔ جو بھائی بہن کہتے ہیں کہ کاش ہمیں بھی غیبی دولت مل جائے، وہ اگر آج یہ وظیفہ پڑھیں گے تو شام تک دولت مل جائے گی اور آپ بھی غیبی طریقے سے ہی امیر بن جائیں گے۔ تو آپ یہ وظیفہ ابھی پڑھ لیں، بس یہ وظیفہ پڑھ کے آزما لیں، دوسرے دن انشاءاللہ رزق اور دولت سے مالا مال ہو جاؤ گے۔ لیکن کوئی شرائط بھی ہوتی ہیں اور ان پر عمل کرنا بہت ہی ضروری ہے اور بہت ہی لازمی ہوتا ہے کہ اگر آپ لوگ ویڈیو پوری نہیں دیکھو گے اور مکمل ترتیب کو اچھی طرح سے نہیں سمجھو گے کہ کس ترتیب سے عمل کرنا ہے، تو پھر عمل کرنے کا جو طریقہ ہے تو آپ لوگ صحیح طریقے سے نہیں کر پاؤ گے۔ آج اپنے سینے کا وہ راز بتاؤں گا، اور خاص طور پر ان طبقوں والوں کے لیے جن کے پاس ایک وقت کا کھانا ہے اور دوسرے وقت کا نہیں ہے۔ یہ غریب ترین لوگوں کو غیبی دولت کے لیے خاص اور مجرب وظیفہ ہے۔ انشاءاللہ ان کے رزق کے اندر ڈھیروں برکتیں بھی ہوں گی، ان کو غیبی طریقے سے مدد بھی ہوگی، اور ان کے لیے فوری طور پر پیسوں کا انتظام بھی ہو جائے گا انشاءاللہ۔ اللہ پاک کے حکم سے، اللہ پاک کی جو ذات ہے وہ بے حد اور بے حساب رزق دیتی ہے، جو پیسہ بھی بے شمار اور بے حد دیتی ہے۔ بس آپ لوگ اللہ پاک پر ہی کامل یقین اور پختہ ایمان رکھ کر ہی وظیفہ کریں، اللہ کی ذات پر بھروسہ رکھ کے ہی یہ وظیفہ آپ کو پڑھ لینا ہے۔ پھر چاہے بڑی سے بڑی رکاوٹ ہوگی، رزق کی بندش ہوگی، نظر بد ہوگی، حاسدین کی حسد ہوگی، بری نظر ہوگی، جادو تک کے اثرات بھی انشاءاللہ ختم ہو جائیں گے۔ وظیفہ کرنے کے لیے آپ لوگ سکون سے بیٹھ جائیں، جہاں کہیں بھی ہوں، لیکن بہتر ہے کہ کسی پاک صاف جگہ پر مکمل سکون اور اطمینان سے بیٹھ جائیں، اور اسی دوران کسی سے بات چیت نہ کریں۔ اگر کوئی بات کرے بھی تو آپ کسی کو جواب نہ دیں اور نہ کسی کو بتائیں کہ یہ وظیفہ پڑھ رہے ہیں۔ جب شروع کریں تو بھی نہ بتائیں، جب ختم کریں تو بھی نہ بتائیں۔ ارشاد خدا بندی ہے، اور بخل کی وجہ سے نہ تو اپنا ہاتھ اپنی گردن کے ساتھ باندھ کر رکھ اور نہ اس ہاتھ کو بالکل کھول دے، ورنہ تو الزام میں خوردہ اور تہی دست ہو کر بیٹھ رہے گا۔ یعنی سب الزام دیں گے کہ کنجوس ہے، یا کہ اتنا کیوں دیا کہ آپ محتاج ہو کر رہ گئے۔ غرض یہ کہ ہر معاملے میں اعتدال کی راہ اختیار کی جائے اور اپنی استطاعت اور آمدنی کے مطابق خرچ کیا جائے۔ نبی کریم کا ارشاد ہے، جس نے میانہ روی اختیار کی وہ محتاج نہیں ہوا۔ قرآن کریم نے مال و دولت میں کمانے والوں کے علاوہ دوسروں کے بھی حقوق رکھے ہیں اور ان کے حقوق ادا کرنے کا حکم دیا ہے۔ ارشاد باری ہے، اور دو قرابت والے کو اس کا حق، اور محتاج کو اور مسافر کو۔ قرابت والوں میں ماں باپ، بہن بھائی، بیوی اور اولاد وغیرہ درجہ بدرجہ سب شامل ہیں۔ سورہ انعام میں باغات اور کھیتوں سے حاصل ہونے والے پھل اور غلہ جات میں بھی حق ادا کرنے کا حکم دیا گیا ہے۔ ارشاد باری ہے، ان سب چیزوں کے پھل کھاؤ جب یہ پھل لائیں، اور ان میں سے کٹائی کے دن مقررہ حق ادا کر دیا کرو، اور حد سے نہ بڑھو، یقین جانو کہ وہ حد سے بڑھنے والوں کو پسند نہیں کرتا۔ قرآن کریم میں متعدد آیات میں مال کو خرچ کرنے کا حکم دیا گیا ہے۔ یہ خرچ کرنا کبھی فرض اور واجب کے درجے میں ہوتا ہے، جیسے زکوٰۃ ادا کرنا، غلہ وغیرہ سے عشر ادا کرنا، بیوی بچوں، والدین اور غریب رشتہ داروں پر خرچ کرنا، قربانی، فطرانہ، کفارہ وغیرہ امور میں صرف کرنا، اور کبھی بطور نفل اور تبریع کے خرچ کرنے کی ترکیب دیتا ہے۔ ارشاد خداوندی ہے، تم لوگ اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لاؤ اور اس مال میں سے خیرات کرو جس مال میں اللہ نے دوسروں کا تم کو قائم مقام کیا ہے۔ سو جو لوگ تم میں سے ایمان لے آئیں اور خیرات کریں ان کو بہت بڑا اجر ملے گا۔
वजीफा करने के लिए नाजरीन चुपचाप बैठ जाएं, खामोशी से घर के अंदर। अगर घर में नहीं है तो कोशिश करें कि घर के अंदर ही ये वजीफा पढ़ें, ताकि आपके घर के अंदर भी बेपनाह बरकतें और वुसअतें पैदा हों। आपके घर के अंदर भी ढेरों और बेहिसाबो किताब रिज़्क आए, दौलत आए। वैसे तो बाहर भी आप लोग कर सकते हैं, जैसा कि मस्जिद या कारोबार की जगह पर, इसका मसला नहीं है, लेकिन घर के अंदर करो, ताकि अपनी चार दीवारी के अंदर मौजदा और बरकतें भी आपको अपने घर में आती हुई नजर आए। जब भी मालो दौलत आपके घर में दाखिल होती हुई नजर आएगी, आप सबसे पहले घर में ही किसी साफ पाक और सुथरी जगह पर बैठ जाएं। ये वजीफा किसी भी हफ्ते वाले दिन कर सकते हैं। ये वजीफा आपको घर के अंदर ही करना है। मेरी बहनें भी कर लें, बेशक मेरे भाई भी घर में ही कर लें। अगर चाहें तो दोनों में से कोई एक भी कर ले, घर के अंदर तो काफी है, या दोनों ही इकट्ठे बैठ के कर लें। फिर आपके लिए रिज़्क के तमाम तर दरवाजे खुल जाएंगे इंशाल्लाह। तो नाज़रीन कराम, वक्त की नज़ाकत को मद्देनजर रखते हुए वजीफे की जानब चलते हैं, और अब आपको वजीफा कैसे करना है इसका खास तरीका कार भी बताते हैं। सबसे पहले आपने एक मर्तबा आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम पढ़ें, फिर एक मर्तबा बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर रहीम पढ़ें, और इसके बाद 3 मर्तबा अव्वल व आखिर दुरूद पाक पढ़ लो। आपने दुरूद पाक पढ़ के अमल शुरू करना है। 3 मर्तबा आप कोई सा भी दुरूद पाक पढ़ लें, लेकिन दुरूद इब्राहिमी की बहुत ज्यादा फजीलत है, जो कि हम नमाज में पढ़ते हैं। इसकी बहुत ज्यादा अजमत भी है, तो इसलिए हमेशा दुरूद इब्राहिमी ही पढ़ा करें। नाज़रीन कराम, एक मर्तबा दुरूद इब्राहिमी मेरे साथ भी पढ़ लें सवाब की नियत से। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। दुरूद पाक तसल्ली से 3 मर्तबा पढ़कर फिर आप लोगों को 3 मर्तबा फौरन से सूरह कौसर पढ़नी है। सबसे पहले सिर्फ 3 मर्तबा सूरह कौसर पढ़ लें, और सिर्फ 3 मर्तबा सूरह कौसर जब आप लोग पढ़ लें, फिर आप लोगों को एक अमल पढ़ना है। अगर तस्बीह आपके पास मौजूद है तो तस्बीह पर ये अमल पढ़ लें। अगर तस्बीह करीब नहीं है तो आप तमाम दोस्त अहबाब हाथों की उंगलियों पर ही पढ़ लें। अगर तस्बीह मौजूद है तो ज्यादा बेहतर रहेगी। सबसे पहले आपने 3 मर्तबा दुरूद इब्राहिमी पढ़ना है, फिर 3 मर्तबा सूरह कौसर पढ़कर ये अमल शुरू करें। फिर आपने 21 मर्तबा हस्बुनल्लाह व निअमुल वकील पढ़ना है। फिर 3 मर्तबा अव्वल व आखिर दुरूद पाक पढ़ लें, और फिर 3 मर्तबा सूरह कौसर पढ़ लें। किसी भी हाजत की नियत लाजमी करनी है। आपको गैबी दौलत आपके ऊपर एक तरफा पढ़ते ही बरसना शुरू हो जाएगी। इसके फौरन बाद आप लोग तस्बीह पकड़कर सबसे पहले 108 मर्तबा आपने पढ़ना है, या वदूद या वदूद। जब आप 160 मर्तबा या वदूद पढ़ लेंगे, जब आप ये पढ़ लें, इसके बाद फौरन से आपको तस्बीह के दानों पर ही पढ़ लें या हाथ की उंगलियों पर पढ़ लें। आपको क्या पढ़ना है? या रज़ाकू आपको पढ़ना है। जब आप 180 मर्तबा पढ़ लें, इसके बाद आपको 3 मर्तबा दुरूद इब्राहिमी पढ़ लेना है। बस मेरे नाजरीन, इसके बाद 3 मर्तबा दुरूद पाक पढ़ लीजिएगा। इंशाल्लाह आज का ये अमल करके देखें, इंशाल्लाह लाखों नहीं इंशाल्लाह करोड़ों आपको मिलेंगे। जो कर्जे में फंसे हुए हैं, अल्लाह पाक इनका कर्ज दूर फरमा देगा। अल्लाह पाक से दुआ करता हूँ कि आपकी और मेरी और हम सब की जो भी रिज़्क की तंगी है या कोई भी हमारी परेशानियां हैं वो खत्म कर दे। हमारे ऊपर रिज़्क की दौलत की बारिश कर दे। हमारी जो भी परेशानियां और बीमारियां हैं, तकलीफें हैं, इन्हें दूर कर दे। नाज़रीन कराम, नमाज का एहतमाम लाजमी किया करें, क्योंकि नमाज के बगैर कोई भी वजीफा असर नहीं करता। सबको नमाज बाजमात अदा करने की तौफीक अता फरमाए और हमें नेक अमल करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और शेयर कीजिएगा। मोहतरम नाजरीन कराम, अपने रिज़्क में बरकत, वुसअत
اور کشادگی کے لیے اللہ کے 99 ناموں میں سے ایک نام کمنٹ سیکشن میں لازمی لکھ دیا کریں۔ جزاک اللہ۔